قدوس 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 خدا کا مطلق نام سے ہم آج کا پیغام شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع جو ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں، وہ ہم سیکھیں گے خدا کا مقدمہ جب وہ ہماری خاطر مصلوب ہوتا ہے، وہ پکڑوایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ آج اس کو جو ہے ہم کلام مقدس سے جو ہے اس کے مختلف حوالوں کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا جو پکڑوایا جانا ہے، جو اس کا ریسٹ ہونا ہے، وہ گتسمنی باغ میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور خدا کے ریسٹ جو ہے، جو یہودی ہیں، جو فریسی ہیں، جو شریعت کے جو ہے معلم ہیں، استاد ہیں، وہ مسیح خداوند کو جو ہے سخت ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے کاموں سے ان کو جو ہے روکتا ہے جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہیں۔ اور وہ کئی دفعہ جو ہے مسیح خداوند کو جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ مسیح خداوند کا وقت جو ہے ابھی نہیں آتا، اس لیے جو ہے وہ پکڑا نہیں جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ دو چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک جو ہے وہ کوآپریشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور یہ خدا کا ایک شاگرد جو ہے یہودا اسکریوتی جو ہے وہ 30 سکوں کے عوض، چاندی کے 30 سکوں کے عوض، جو کہ اس وقت کے ایک جو کام کرنے والی کی تنخواہ ہوتی تھی، جو کم سے کم تنخواہ مقرر کی جاتی تھی، وہ 30 سکے ہوتی تھی، وہ اس کو وہ لیتا ہے اور مسیح خداوند کا جو ہے وہ پکڑوانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہم دوسرا جو اس کا پہلے دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے جو پکڑنے کے لیے اس کی جگہ کا جو ہے انتخاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ کا انتخاب جو ہے مسیح خداوند گتسمنی باغ میں جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 18واں باب اور اس کی پہلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یسوع کی گرفتاری کے متعلق بتاتا ہے۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ کدرون کے نالے کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ آخری کھانا کھانے کے بعد جو فسح کا کھانا وہ کھاتا ہے، وہ کدرون کے نالے کو پار کرتا ہے اور گتسمنی باغ میں جاتا ہے۔ اور یہ گتسمنی باغ وہی باغ ہے جہاں پہ مسیح خداوند اکثر جو ہے وہ جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یہودا اسکریوتی کو علم ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ گتسمنی باغ میں جو ہے وہ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے مل کر 30 سکوں کے عوض اسے پکڑوانے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلام مقدس جہاں مسیح خداوند جو ہے وہ پکڑوائے جاتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی گرفتاری کے جو ان سے پہلو ہے وہ کیا ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کے بعد گرفتاری کے بعد جو ان پہ مقدمہ جو ان سے جو چلتا ہے اس کو ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گرفتاری ہے وہ رات کے وقت جو سی ہے وہ ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات کے وقت جو سی ہے جو گرفتاری ہو رہی ہے، یہ گرفتاری کسی بازار کے اندر نہیں ہے، یہ گرفتاری کسی پبلک پلیس کے اوپر نہیں ہے، یہ گرفتاری ایک باغ کے اندر ہے، اور وہ رات کے ٹائم جو سے ہے یہ گرفتاری ہے۔ اور ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 3 آیت کو جب دیکھیں تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ سپاہیوں کی پلٹن جو ہے، یہ جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ورڈ ہوتا ہے وہ بینڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپاہیوں کی پلٹن ہے اس کے پاس۔ اس کے علاوہ وہ سردار کاہن اور فریسیوں سے پیادے لے کر جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ سردار کاہن اور فریسیوں کے پاس پیادے جو سے کہاں سے ہوتے تھے؟ یہ رومنز جو سے ہیں، انہوں نے ہیکل کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ رومی سپاہی دیے ہوئے تھے جو سردار کاہنوں کے ماتحت ہوتے تھے، اور کیونکہ سردار کاہن جو سے ہیں مسیح خداوند کو پکڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جو سے کلام مقدس یوحنا رسول کی انجیل 18واں باب اس کی 3 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف یہودا اسکریوتی رومن پلٹن کے ساتھ بلکہ سردار کاہنوں اور فریسیوں اور فقیوں سے پیادے لے کر جو ہے وہ مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہے
وہ جب یہ ہمیں سکھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو پلٹن کو جب ہم دیکھیں جو بینڈ جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو یہ کوئی 10 یا 50 کا جون سی ہے پلٹن نہیں ہے، یہ 100 افراد پہ پلٹن مشتمل نہیں ہے، یہ ایک جون سی ہے وہ پلٹن ہے جو کہ بلوے کو روکنے کے لیے جو ہے مخصوص جون سی ہے رومی تیار کرتے تھے، کیونکہ اس وقت یہودیوں سے بغاوت کا انہیں خطرہ رہتا تھا، اس لیے جون سا ہے وہ ایک مخصوص پلٹن ہوتی تھی جو کہ بلوے کو نمٹنے کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یہ پلٹن جون سی ہے، یہ اگر گریک میں اس کا ورڈ دیکھیں تو یہ گریک جون سے چلیارکوس جون سے ورڈ ہے، یہ پلٹن کے سردار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پلٹن کا سردار جون سے وہ 1000 سپاہیوں پہ مشتمل ہوتا تھا۔ یہ جو پلٹن جون سی ہے، جو بینڈ جون سے جو ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پہ، یہ جو ہے یہ سپائرا جو ہے، یہ گریک ورڈ جو ہے یونانی لفظ میں سپائرا جون سا ہے، یہ جو استعمال ہوا ہے ورڈ، یہ 600 سے 1000 سپاہیوں پہ مشتمل جون سی ہے۔ یہ وہ پلٹن تھی جو کہ مسیح خداوند کو گتسمنی باغ میں چراغوں کے ساتھ، مشلوں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے پکڑنے آتی ہے۔ وہ یہ خیال ہے ان کا رومن سپاہیوں کا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم پکڑنے جا رہے ہیں، جو اپنے حواریوں کے ساتھ جو ان سے ہمارے ساتھ مدبھڑ کرے گا، جو ہمارے ساتھ جو ان سے ہے وہ لڑائی کرنے کے جو ان سے ہے وہ باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہتھیاروں کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے وہ مشلوں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ مشلوں کے ساتھ اس لیے آتے ہیں کیونکہ رات کا وقت ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم پکڑنے آ رہے ہیں وہ جون سا ہے رات کی تاریکی میں چپکے سے بھاگ نکلے۔ وہ اس لیے جو ہے مشلوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس لیے 1000 فوجیوں کی، 600 سے 1000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ جون سا ہے وہ آتے ہیں اور مسیح خداوند کو پکڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ارادہ تو جون سا ہے وہ جو سوچ کر آئے ہیں کہ کسی قسم کا بلوا ہوگا، کسی قسم کی جون سی لڑائی مٹبھڑ ہوگی، بھاگنے کا اندیشہ ہوگا، لیکن ہم یوحنا رسول کی انجیل 18 باب اس کی جب 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جون سے ہے وہ کس طریقے سے جون سے ان کو جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں۔ یسوع نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ مسیح خداوند جون سا ہے جو وہ سوچ کر آئے ہیں، وہ جو کہ ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ مشلوں کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ 600 سے 1000 سپاہیوں کی پلٹن کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ایک مسیح خداوند کو پکڑنے آئے ہیں۔ وہ ان کے خیال کے مطابق یہ بلوا ہوگا، ان کے خیال کے مطابق جنگ ہوگی، ان کے خیال کے مطابق یہ بھاگ نکلیں گے، لیکن مسیح خداوند کلام مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جان کر کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جون سا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں یہ کون شخص ہے، وہ اسے پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا شخص جب یہ اس پوری پلٹن کو دیکھے گا تو وہ بھاگ نکلے گا، وہ لڑائی کرے گا، لیکن وہ جواب میں ان سے کہتے ہیں، انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری کو، وہ مسیح خداوند کو پہچان نہیں پائے۔ یسوع نے جو ان سے ہے آگے سے انہیں جواب دیا، یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ بس اس نے ان سے پھر پوچھا تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا میں تم سے کہہ تو چکا میں ہی ہوں۔ وہ سخت حیران ہے جو کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ 600 سے 1000 سپاہیوں پہ مشتمل ہے، جو کہ چراغوں مشلوں کے ساتھ آئے ہیں، جو کہ ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جس شخص کو ہم پکڑنے آئے ہیں، جس شخص کی گرفتاری کے لیے ہم آئے ہیں، جس شخص کے بارے میں ہمیں جو ان سے کہا گیا ہے کہ یہ بلوائی ہے، یہ جو ان سے ہے بلوے کرواتا ہے، یہ بلوے کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے،
وہ شخص خود ہم سے جو ان سے ہے آ کے بات کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی مٹ بھڑ کے جو ان سے ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ اور جواب میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈنے آئے ہیں، تو کہتا ہے میں ہوں، اور میں تو تم سے کہہ چکا میں ہوں۔ اور وہ آگے ہم مزید اس کی یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18ویں باب اس کی 8ویں آیت کو اگر پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے، پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو، پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یہ چرواہا جو ان سے ہے جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس لیے حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ قول پورا ہو جو کہ 9ویں آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ آج کوئی ایسا شخص جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، جب اس کے اوپر جو ہے کوئی تنگی آتی ہے، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی شامل کرے، لیکن میرا اور آپ کا خدا جب وہ اس مقصد کے لیے جو دنیا میں وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، جب وہ پکڑوایا جانا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ہی ہوں، بس انہیں جانے دو۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور ہم اس واقعے کو دیکھنے کے لیے 10ویں آیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام ملخص تھا۔ یسوع نے پطرس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسیح خداوند جون سے ہے وہ تشدد سے منع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند وہ جو رومن سپاہیوں کی پلٹن جو ہے جو آتی ہے، جن کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے شخص کو، ایسے بلوائی کو پکڑنے کے لیے نکلے ہو، تاکہ کیونکہ جو ہے بلوے کرواتا ہے، جو کہ جو ہے اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتا ہے، جو کہ کیسر کا مخالف ہے، تم اسے پکڑنے